بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بزرگوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے فضل و کرم سے 2022 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے، منصوبہ ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، ایسا کر لوں گا، ایسا کام کر لوں گا، یہ اپنے مقاصد پورے کر لوں گا۔ اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں پیغام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے ہمارا مقصد، ایک ہے ہمارا پروگرام، ایک ہے انسان اس بات پر غور کرے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں سجایا ہے، جس نے آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک یعنی یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ سب کچھ عطا فرمانے والے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اس نے اس خوبصورت انسان کو جو خوبصورت نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جو اس کو تخلیق کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مفہوم یہ ہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس گفتگو میں ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف انسان ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ بات طے کر لینی چاہیے اپنی ترجیحات میں، اپنے پروگرام میں، اپنے مقاصد میں کہ ہمیں جس اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا منصوبہ، اپنی پلاننگ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا، کیا ہم اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم عبادت میں اپنے لمحات گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے؟ پھر اس سے آگے ہے کہ عبادت کیا ہے، اس پر آگے گفتگو ہوگی۔ صرف آج بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں تک اللہ کے اس حکم کے مطابق اپنے آپ کو عبادت کے لیے پیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر غور و فکر اور تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اگلی نشست میں اس پر کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔